السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. اپوزیشن نے ایک بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان پر، ایک پروپیگنڈا کہ توشہ خانہ سے چیزیں لیں، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وہ چیزیں توشہ خانہ سے لے کے عمران خان نے ان کو کہیں بیچ دیا اور پیسے لے لیے ہیں، اور 2 کروڑ کی چیز جو ہے وہ 18 کروڑ میں بیچ کے پیسے لے کے بھاگ گیا. لوگوں کو کنفیوز کرنے کی یہ جو 3 حربے انہوں نے اختیار کرنے ہیں، ان میں سے یہ پہلا حربہ ہے کریکٹر اسیسینیشن. آپ کو یاد ہوگا کہ خان نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہا تھا کہ انہوں نے پلان بنا لیا ہے، یہ مجھ پر الزام لگائیں گے، یہ میری بیوی پر الزام لگائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے فرح صاحبہ جو ان کی دوست ہیں، ان کے اوپر جو الزام لگائے ہیں کہ جی ٹرانسفرز، پوسٹنگ اور یہ اور وہ، اور ایک ایسا طوفان برپا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس مرحلے کی دوسری قسط انہوں نے چلائی ہے توشہ خانہ سے. آگے یہ مقدمے درج کریں گے. فورن فنڈنگ کیس میں بھی خان کے خلاف فیصلہ کر کے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کریں. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک خبر دوں، خان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، متبادل ہر شے تیار ہے. پارٹی اگر متبادل بنانی پڑی وہ بھی تیار ہے، نشان کون سا لینا ہے وہ بھی تیار ہے. خان نے یہ کہا کہ جب تک اس جسم میں لہو ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے، بالکل ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا، اور زندگی کی آخری سانس تک. پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ آخری بال تک لڑوں گا، اب وہ کہتے ہیں خان صاحب اپنے ساتھیوں دوستوں سے کہ اپنی آخری سانس تک پاکستان کے لیے لڑوں گا، اور کسی بھی ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس سے میں مروب نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے توشہ خانہ کی. توشہ خانہ میں اصول یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ڈگنیٹریز، ہمارے حکمران باہر جاتے ہیں یا باہر سے حکمران یہاں پر آتے ہیں تو وہ ان کو تحفہ دیتے ہیں. لیکن جو بھی تحفہ بطور وزیر اعظم، بطور گورنر، بطور وزیر ان کو ملتا ہے، وہ انہیں توشہ خانہ، جس کو سرکاری مال خانہ کہا جاتا ہے، اس میں اس کو رکھنا پڑتا ہے. اس کا اندراج ہوتا ہے باقاعدہ، کس ملک سے آیا، کس کو آیا، اور یہ کیا کیا چیز ہے، اس کی کتنی ویلیو ہے، وہ جہاں پہ رکھا جاتا ہے اس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے. اب اس میں قانون میں یہ گنجائش ہے، اور یہ آج سے نہیں، کوئی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کی، یہ قانون میں گنجائش ہے کہ جس کو یہ تحفہ ملا ہو وہ اس کی ایک پرسنٹیج دے کے، شاید 30% ہے یا 15% ہے، وہ اس کی ویلیو کے پیسے دیتا ہے، یعنی عطا کرتا ہے توشہ خانہ کو، سرکار پاکستان کو. تو وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، وہ اس کے استعمال میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو رکھے، وہ اس کو بیچے، وہ اس کو استعمال کرے. یہ اس بندے کی ڈسکریشن بن جاتی ہے جو پیسے دے کے وہ چیز کو خرید لیتا ہے. تو گھڑی، کفلنگز، یہ بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کو تحفے میں ملی، انہوں نے اس کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. اس کے بعد حکام نے ان کو وہ آفر بھیجی جو قانون کے مطابق ہر وزیر اعظم، ہر وزیر، ہر شخص کو جس نے یہ چیزیں جس کو ملتی ہیں، کہ جناب اتنے % آپ اس کا اگر جمع کرا دیں گے تو یہ پراپرٹی آپ کی ہو جائے گی، یہ آپ لے لیں گے. خان نے جو بھی اس کی ویلیو تھی اس کے مطابق جو پرسنٹیج دے کے وہ چیزیں ان کی اپنی ہو سکتی تھیں، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. اب کیوں رکھیں، کس لیے رکھیں؟ کیا وہ کوئی ان کو بڑا شوق تھا؟ ہم نے تو دیکھا ہے ایک شلوار قمیض میں اور ایک کوٹ میں، کوئی اپنا کسی طرح کا اور کوئی کام نہیں ہے، اور بالکل اسی لباس میں. کوئی اس طرح کی عادت نہیں ہے جس سے میں پتہ چلے. کوئی بڑی گاڑیاں خان کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑے گھر خان کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس کو پیسے کا پیار ہے. تو ہوا کیا؟ یہ سب کیا تھا؟ میں نے اس کو تحقیق کیا. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، یہ اپوزیشن، اس کے پاس کیا منہ رہ جائے گا قوم کو دکھانے کے لیے اگر یہ پتہ چلے کہ خان نے وہ مہنگی چیزیں بیچی اس لیے ہیں کہ شاید شوکت خانم کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، شاید نمل کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا. یہ انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی گولڈ پلیٹڈ ایک کلاشنکوف ہے، ہم وہ بنی گالا سے اس کو برآمد کریں گے. ایک پورا پروپیگنڈا انہوں نے خان کے خلاف شروع کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ خان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے سب کچھ دے دیا، اور یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں. اس سے پہلے لوگوں نے، عورتوں نے زیور دیے، وہ سڑکوں پر نکلا اور اس نے شوکت خانم میں وہ انویسٹ کیا، اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ 70% غریبوں کا علاج وہاں پہ فری ہوتا ہے. اب کراچی میں بھی شوکت خانم بن رہا ہے، پشاور میں بھی شوکت خانم. پیسے کی ضرورت تو تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر جب یہ فیکٹ سامنے آئے
کہ خان نے یہ پیسے شوکت خانم کو دیے ہیں، یہ پیسے نمل کے لیے دیے ہیں، تو یہ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیا یہ اپنا منہ کسی کو دکھانے کے قابل رہیں گے؟ خان ممکن نہیں ہے کہ کبھی اپنی قوم کو مایوس کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے کوئی کرپشن کی بو آئے یا جس سے کوئی معاملہ اس طرح کا ہو کہ اس کے ساتھیوں کو، اس کے سپورٹرز کو کوئی یہاں پر کسی طریقے سے بھی کوئی امبیرسمنٹ ہو۔ تو یہ اس کو ایشو بنا کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے خان کی ذات پر حملہ، خان کو بدنام کرنے کی سازش، کیونکہ اسے غلامی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں غلامی نہیں چاہیے، ہم سونے کے پنجرے میں بھی بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آزاد انڈیپینڈنٹ قوم ہے، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہم آزادی سے اپنے مذہب، اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ خان کا پیغام ہے۔ ہر کوشش وہ کر رہا ہے، ابھی بھی بطور وزیر اعظم وہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں جاتا ہے، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہے جو اس کو ملا اس نے اس ہاسپٹل میں ڈال دیا۔ تو کیا جواب دیں گے اپوزیشن والے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جو سارے پیسے تھے اگر وہ غریب لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے شوکت خانم میں یا نمل میں ان کا اگر انویسٹمنٹ کی گئی ہو، شرم ان کو آنی چاہیے۔ یہ بات کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ پچھلی دفعہ تو جب شریف خاندان پر پرابلم آئی تھی تو امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب ان کو لے گیا تھا نکال کے، اور وہ سعد الحریری یہاں پر آئے تھے جنہوں نے ایک معاہدہ کرایا اور ان کو یہ لے گئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے سعودی خاندان کے ساتھ جو معاہدہ تھا، وہ ضامن تھے، جو مشرف کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو بٹرے کیا، سیاست میں پہلے آئے، پاکستان میں پہلے آئے، پھر مکرن، پرنس مکرن یہاں پر آئے تھے اور اس کو لے کے واپس گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جناب یہ معاہدہ جو ہے نا انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے۔ اب خط بھی آیا تھا قطر سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب وہ سارے جال سازی خط یہ وہ۔ اب ہمیں یہ اطلاع بڑے انتہائی جو قابل اعتماد ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے، یہ جو شریف خاندان کی جو NRO اور جو ڈیل ہوئی ہے، اس میں قطر کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، جو گارنٹی ہے کہ جو معاہدہ ہے شریف خاندان اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ جو گارنٹی ہے یہ گارنٹی دی ہے قطر نے، جنہوں نے جعلی خط بنا کے دیے شریف خاندان کو بچانے کے لیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان خطوط کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ وہ بہت ہی جنرلائز قسم کے خط تھے، کچھ بھی اس میں نہیں تھا اور وہ قانون کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق وہ بنائے بھی نہیں گئے تھے۔ اب یہ جو سارا کارخانہ بن رہا ہے، آج قطری جو پرنس ہیں ان کی مبارکباد بھی آئی ہے، ان کی ضمانت، ان کی گارنٹی کہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عمل کریں گے اور زرداری صاحب بھی اس پر عمل کریں گے۔ گارنٹی جو ہے وہ قطریوں کی ہے، قطر میں بہت انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ جو جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہوئی ہے وہ سیف الرحمان، جن کو احتساب الرحمان کہا جاتا تھا، ان کی بچی سے ہوئی ہے، ریڈکو والے مشہور زمانہ، اور وہ قطریوں کے بزنس پارٹنر ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں، یہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں اور پاکستان ان کے لیے ایک چراگاہ ہے جس پہ یہ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، مال بناتے ہیں اور پھر امریکہ کی مدد سے پاکستانی قوم کو رگڑتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب ایک ایسا لیڈر یہاں پر موجود ہے جس نے ان تمام چیزوں سے انکار کیا، تو یہ سارا ٹرموائل آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔